اب ہم ڈیٹیل پڑھیں گے یونین کونسلز کی. This was the lowest but the basic tier of the system. The Union Council consisted of 5 to 8 villages of about 8,000 to 15,000 population. There used to be 10 to 15 electoral wards, and from each ward, one councillor was to be elected by adult franchise rules. The person of 21 year old can cast vote. اسی طرح سے جو تھا الیکٹڈ ممبر اس کے لیے پاکستان کا سٹیزن ہونا مسٹ تھا. وہ اس یونین کونسلز میں کم سے کم 6 منتھ سے رہائش پذیر ہو, 25 ایئرس ایج ہو. اس کے علاوہ اس کا نام جو ہے وہ لسٹ میں مسٹ ہو, الیکٹورل لسٹ میں. اس کے علاوہ وہ پاکستان میں کسی اور عہدے پر فائز نہ ہو یا پھر کسی جرم کی سزا وہ حاصل نہ کر چکا ہو. The function of Union Council. These councils were given different functions such as judicial, economic, agriculture, industrial, communicational development, food production development. Lastly, the Union Council was converted into electoral college for the election of president اینڈ ممبر آف اسمبلیز. جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یونین کونسل کے اندر ہمارے لوکل لیول کے کچھ مطلب لوکل لیول کا جو ہمارا ہر ایک پرابلم ہے وہ یونین کونسل کے انڈر آتا ہے. جس طرح سے کلینینیس ہے, راستے گلیوں کو ڈیولپ کرنا, ان کی ریپیئرنگ کرنا, پارکوں میں اور کھیل کے میدانوں کا انتظام کرنا, قبرستانوں کا انتظام کرنا. اس کے علاوہ ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ اینڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹس ان کا جو ہے انرولمنٹ وہ ان کے انڈر آتی ہے. ہمارے نیشنل ایونٹس ہیں, میلے ہیں, ہماری ڈفرینٹ نمائشیں ہیں, ان کا بندوبست کرنا, بیسک ہیلتھ یونٹس کو ان کی لک آفٹر کرنا. اسی طریقے کے ساتھ ہماری لائبریریز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہماری ایگریکلچر کو ڈیولپ کرنا, یہ سارے اس کے انڈر آتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی جس طرح سے ہماری تحصیل وہ ہوتی ہیں ریونیو کا کلیکٹ کرنا, یہ لوکل لیول پر جو ہے وہ جرائم کو ختم کرنا, علاقے کے اندر زکوٰۃ فنڈ جو ہیں وہ قائم کرنا. اس کے علاوہ خاندانی جو ہے منصوبہ بندی ہے یا پھر نیشنل بلڈنگ کو امپروو کرنا. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ڈفرینٹ سوشل قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے اوپر لک آفٹر کرنا, ٹیکسز کی کلیکشن کرنا. تو یہ سارا جو ہے وہ ہمارے یونین کونسلز کے انڈر آتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جیسے ہمارا ہوتا ہے تحصیل کونسل, جو سیکنڈ ہمارا ٹائر ہے, جس کو ہم تھانہ کونسل یا تحصیل کونسل کہا جاتا ہے. اس کا یہ there was no election to this council. It consisted of some official and some non-official members. The non-official members were the chairman of all union council within the tehsil, and the official members were the head of all nations building department in the tehsil. The number of official members was equal to those of non-official members. This council was headed by the assistant commissioner of the area. جس طرح سے میں نے آپ کو بتا رہے ہیں کہ تحصیل کونسل یا تھانہ کونسل جو تھی وہ یونین کونسل اور ڈسٹرکٹ کونسل کے درمیان رابطہ قائم رکھتی ہے, کیونکہ یہ دیہاتوں کی یونین کونسلز اور ٹاؤن کمیٹیز کے چیئرمین اور دیگر نامزد اراکین تحصیل کونسل میں شامل ہوتے ہیں. لیکن نامزد اراکین کی تعداد نمائندہ جو اراکین ہوتے ہیں ان کی تعداد سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے. اس کا جو ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ تحصیل یا تھانہ کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ سب ڈویژنل آفیسر, تحصیلدار یا علاقے کا افسر ہوتا ہے. اس کی ڈیوٹیز میں ہیں یہ جو ہم اس کا فنکشن ہے, یہ ڈیوٹیز ہیں. It act to
coordinating body between the Union Council and District Council. تحصیل کونسل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کونسل کی خواہش پر ایسے تمام خاص امور انجام دیتی ہے جو ڈسٹرکٹ کونسل اپنی حدود میں انجام دینے سے کا مجاز ہوتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ تحصیل کونسل کی حدود اختیار میں جملہ یونین کونسلوں اور ٹاؤن کمیٹیز کے کاموں کو منظم کرے اور قانون کے مقاصد کی تقویت پہنچانے کے لیے ان کی تمام تر سرگرمیوں کی میں دلچسپی لے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ کسی خاص تحصیل کے سپرد ایسے فرائض کرتے جو متعلقہ ڈسٹرکٹ کونسل یا کسی یونین کونسل یا ٹاؤن کمیٹیز کے اختیارات میں ہوں، مگر تحصیل کونسل اپنے تمام اختیارات و فرائض اور کارروائیوں سے ڈسٹرکٹ کونسل کو آگاہ رکھے گی، نیز اس کی ہدایات کی پابندی ہوگی اور ڈسٹرکٹ کونسل کے سامنے امور متعلقہ کے ہر مسئلے کا جواب دینے کی بھی پابند تھی۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ متعلقہ تحصیل کونسل جو یہ تمام یونین کونسل اور ٹاؤن کمیٹیز کے درمیان ہم آہنگی اور رابطے کا قائم کرنے کا فرض بھی سونپا گیا تاکہ باہمی تضاد کا علاج ہو سکے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا آتا ہے وہ ہے ڈسٹرکٹ کونسل۔ District Council. The most important tier was the District Council. The head of council was the Deputy Commissioner of the district, and the Vice Chairman used to be selected from amongst of the Chairman of the Tehsil or Union Council by the Deputy Commissioner. These council consisted of official and non-official members, and the number of both official and non-official was equal. Function. ڈسٹرکٹ کونسل کے نظام بنیادی جو بیسک ڈیموکریسی کی تھرڈ ٹائر موسٹ امپورٹنٹ ٹائر ہے۔ ضلعی کونسل کو پاکستان کے نظام میں ایک اہم بنیادی انتظامی جو ہے یونٹ کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ کونسل ڈسٹرکٹ بھر کی یونین کونسل، ٹاؤن کمیٹیز، یونین کمیٹیز، میونسپل کے چیئرمینوں اور کنٹونمنٹ بورڈ کے نائب صدر اور سرکاری افسران پر مشتمل تھی۔ اس میں نامزد اراکین کی کم سے کم آدھی تعداد جو تھی وہ ضلع میں واقع شدہ یونین کونسل اور ٹاؤن کمیٹیز میں سے لی جاتی ہے، اور متعلقہ جو ہے ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین ہوتا تھا، جبکہ وائس چیئرمین بھی الیکٹڈ ہوتا ہے۔ اب اس کی جو ڈیوٹیز میں ہیں شامل ہیں فنکشنز، آپ اس کی فنکشنز کو دے دیں۔ اٹ performs vast financial and executive powers. In addition to the development function, it could impose and tax. The function and power of Deputy Commissioner was divided into two parts: compulsory and optional. First, compulsory. Compulsory function included the provision and maintenance of schools, library, hospitals, public road and playgrounds. Optional جو ہے وہ the optional function included provision of secondary and higher secondary education, the culture, social economic welfare of the people. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ڈیوٹیز ہیں یا فنکشن ہیں وہ ڈیفرنٹ لائبریریز، جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی، لائبریریز ہیں، ہاسپیٹلس ہو گئے، اسکولس، پارکس، روڈس اینڈ جو ہیں وہ ان کو اسٹریٹ لائٹس ہو گئی، ان کا کیئر کرنا۔ اس کے علاوہ جو ہے اینیملس کے لیے جو ہے منڈیوں کا قیام کرنا، ان کے لیے علاوہ جو ہمارے پوسٹ آفیسز ہیں ان کی کیئر کرنا۔ اس کے علاوہ ناجائز تجاوزات ہوتے ہیں ان کی روک تھام کرنا، میلوں اور نمائشوں کا انعقاد کرنا، ڈفرینٹ جو ہیں وہ وبائی امراض
ان کی روک تھام کے لیے اور کھیلوں کا اور تفریح کے لیے ایونٹس کو ارینج کرنا. اس کے علاوہ جو ہے یہ جو ہمارے بچوں کے لیے جو حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں ان کا بندوبست کرنا. اس کے علاوہ میرجز کی رجسٹریشن ہے, برتھ سرٹیفکیٹس ہیں, زرعی ترقی ہے, صنعتی ہماری ترقی ہے, یہ جو ساری ترقی آتی ہیں یہ ان کے انڈر آتی ہیں. اب اس کے علاوہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آتش زنی, طوفان, ژالہ باری, زلزلہ, قحط اور دیگر آفات کی صورت میں بھی ڈسٹرکٹ کونسل جو ہے وہ امدادی کاموں پر کارروائی کرتی ہے. اچھا, اب جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر آگے بھی میں آپ کو بتا رہی تھی یہ جو لکھا ہوا تھا کہ ہماری جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے, ہائر سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے اس کو مطلب دیکھ بھال کرنا. اس کے علاوہ جو ہے ٹیچرز کے لیے ڈفرینٹ ٹریننگ کا انتظام کرنا. اس کے علاوہ جو ہے ڈفرینٹ ہمارے یہاں پر آرفنز اسکولس ہیں ان کے لیے ارینجمنٹ کرنا, اور رفع عامہ کے لیے آرٹ گیلریز, عید میلاد النبی, یوم پاکستان, قائد اعظم کی برسی, اس طرح کی تفریحات یا ان کے لیے اجلاس منعقد کروانا. 14 اگست کے ایونٹس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا. اس کے علاوہ ہمارے کلچر کو فروغ دینا. بچوں کے لیے یہ جو ڈفرینٹ ہے بیوہ جو ہیں وہ پاگل خانوں کا دیکھ بھال کرنا, ہاسپٹلز کی دیکھ بھال کرنا, گداگری, کماش بازی, شراب نوشی, جوا زنی اور وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی جتنی بھی پرابلمس ہیں یا ہماری جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا زکوٰۃ کا بندوبست کرنا, عشر کی کلیکشن کرنا, پلوں کی تعمیر, روڈز کی تعمیر, جنگلات کی حفاظت, منڈیوں کی حفاظت, اور اسی طرح کے سارے جو ہماری ڈسٹرکٹ اس کی لیول پر ڈسپینسریز ہیں, ہمارا جو ہے یہ مرغی کھانے, ہماری صحت کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے کھانے کی پروویژن جو ہے, ہماری منڈیوں کے اوپر چیک رکھنا, فوڈز کی ریٹس کے اوپر چیک رکھنا وغیرہ وغیرہ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم یونین کونسلس میں بھی کچھ سیم پڑھ رہے تھے, جس طرح سے اسٹریٹ لائٹس کو پڑھ رہے تھے, مینٹیننس کو پڑھ رہے تھے, گلی محلوں کی مینٹیننس کو پڑھ رہے تھے, پارکس کو پڑھ رہے تھے, میلوں کو پڑھ رہے تھے. تو یہ سارا تو ڈسٹرکٹ بھی کر رہا ہے, تو پھر یونین کونسل کیوں کر رہا ہے؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہمارے رورل ایریاز ہوتے ہیں یا اربن ایریاز ہوتی ہیں ان کی ڈفرینٹ کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب ایک یونین کونسل ہے, اگر یونین کونسل کسی دیہی علاقے میں ہے تو وہاں پر اس کا بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, اس کو شہر آنے کے لیے وہاں پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر آنے کے لیے تو مطلب وہ اس کی لک آفٹر تو نہیں کرنی, اس کی لک آفٹر تو کرنی ہے ڈسٹرکٹ اس نے کونسل نے. جہاں آپ کی یونین لیول کے پرائمری اسکول ہیں, مڈل اسکولز ہیں, اس کے علاوہ اگر کہیں پر کوئی تحصیل ہے تو وہاں پر ہائی اسکول بھی ہوگا, تو اس کی لک آفٹر جو ہے وہ وہاں تحصیل کونسل نے کرنی ہے. جبکہ یونین کونسل میں آپ کے ہر علاقے میں, ہر یونین میں اسکولز بھی ہوتے ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹس بھی ہوتی ہیں, ان کی اپنی گلی محلے بھی ہوتے ہیں جن کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, مساجد کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو وہ اپنے لوکل لیول پر اپنے ان پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. جبکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم شہروں میں آتے ہیں تو شہر بڑے ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ ان کا جو ہے اس کے اندر بہت ساری یونینز آتی ہیں. اب ان یونینز کو آپس میں جوڑنے کے لیے بھی تو روڈز ہیں, روڈز باہر بھی نکل رہی ہیں, ان روڈز کی مینٹیننس جو ہے, جو مین روڈز ہیں ان کی مینٹیننس ہے وہ کس نے کرنی ہے. اسی طرح سے ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں, ان کو ہاسپٹلز ہیں, ان کو کس نے لک آفٹر کرنا ہے. ہماری ہائر اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے اس کو کس نے مینٹین کرنا ہے, اسکول کالجز کا بندوبست کس نے کرنا ہے. اسی طرح سے جو ہم ساری ڈیٹیلز پڑھ رہے ہیں, ہماری ایگریکلچرل, ہماری فارسٹ ڈیولپمنٹ, ہماری جو ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جو ہے ان کی لک آفٹر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے انڈر آتی ہے. اسی طرح سے ہمارا جو 4th ٹائر ہے وہ ہے ڈویژنل کونسل. یہ ہمارا لاسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ ٹائر آر ڈویژنل کونسل. دی اپر موسٹ ٹائر was the Division Council. It was headed by the Divisional Commissioner. The member of the Divisional Council consisted of the Deputy Commissioner, the Vice Chairman of the district within the division, and the divisional level officers as official members, some other prominent persons to be selected by the Commissioner, and some were recommended by the Deputy Commissioner.
The number of the official and non-official member was equal. अच्छा, इसमें ये है कि जब हमारा फोर्थ टायर है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हर डिवीजनल काउंसिल के जो है जो हमारी गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, सर्वेंट्स हैं, वो और इलेक्टेड मेंबर्स की इतनी तादाद पर मुश्तमिल थी कि जिसका तयन हुकूमत की जानब से किया जाता था। लेकिन इलेक्टेड मेंबर्स की मजमूई तादाद सरकार जो है गवर्नमेंट अरकान की मजमूई तादाद से कम नहीं होती थी। डिवीजन की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के चेयरमैन और उनकी ओहदों पर मुतय्यन अशखास में जिनकी वजाहत हुकूमत की तरफ से की गई, वो डिवीजनल काउंसिल को बहैसियत सरकारी रुकन होते थे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मुंतखब अरकान में से डिवीजन काउंसिल के अरकान मुंतखब किए जाते थे और मुतलका कमिश्नर बिलिहाज मतलब जिसका ओहदा डिवीजन काउंसिल के अरकान और चेयरमैन का होता था। इसकी ड्यूटीज़ में है कि डिवीजन काउंसिल के लिए तरक्याती मंसूबे करके सूबाई तरक्याती काउंसिल को रवाना करती थी। डिवीजन के तमाम इंतज़ामी महकमों की अहम मसाइल पर गौर करती थी और तरक्की और इस्लाह और अमूमी मफाद के लिए तजावीज़ पेश करती थी। ये डिवीजन के अंदर निज़्म व नस्क़ के मुख्तलिफ शोबों के काम का जायज़ा लेती थी। अलावा अज़ीं हुकूमत की ये अख्तियार हासिल था कि वो किसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अख्तियार रात की अदू अदायगी की सूरत में डिवीजन काउंसिल को तफवीज़ करते। बालफाज दीगर डिवीजन काउंसिल की ज़रूरत पड़ने पर डिस्ट्रिक्ट के फ़राइज़ भी सर अंजाम देने पड़ते थे। डिवीजनल काउंसिल जो था वो साबका फ़ंड की बची हुई रकम को लुक आफ्टर करना, मकामी काउंसिल की आयद करदा टैक्सेस और फीसों वगैरह से हासिल की हुई रकम को कलेक्ट करना, काउंसिल के अमलाक से हासिल शुदा मुनाफा और किरायाजात को देखना, मुख्तलिफ फ़राइज़ की सर अंजामदही से हासिल होने वाली रकम को चेक करना, अफराद और अदारे या सरकारी मुलाजमीन सरकारी मकामी काउंसिलों से हासिल शुदा रकम को वसूल करना, मकामी काउंसिल की ज़ेर तहवील वक्फ शुदा जायदादों की आमदनी देखना, हुकूमत की अदा करदा रकूम को चेक करना, हासिल शुदा कर्जा जात देखना, मकामी फ़ंड्स का इस्तेमाल करना जिस तरह से है मुलाजमीन की तनख्वाहें और अलाउंसेस की अदायगी, कर्जा जात की वापसी और उसके अलावा काउंसिल की ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ की तकमील के सिलसिले में अखराजात को देखना। इसके अलावा रेवेन्यू की कलेक्शन हो गई, बजट बनाना, महसूलात को चेक करना, अमारात का सालाना आमदनी पर टैक्स आयद करना, किसी इलाके में अशिया की बरामद पर टैक्स, दरामद पर टैक्स, पेशों और कारोबार पर टैक्स, इश्तिहारात पर टैक्स, गाड़ियों पर टैक्स, जानवरों पर टैक्स, पुलों पर टैक्स, रोशनी के इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स है। इसके अलावा दही पुलिस की तनख्वाहों की अदायगी के लिए मसूलात, वाटर वर्कर्स की पानी की फराहमी के लिए मैं जो था वो टैक्स आप देख लें। रफ़ाए आमा कि किसी काम की तामील के लिए जो है वो चेक करना, मेलों और नुमाइशी और सनती नुमाइश और मेलों के मुकाबले में दीगर आम इज्तिमात की फ़ीस को कलेक्ट करना, फ़ीस को कलेक्ट करना, मंडियों के लिए फ़ीस और इसी के लिए हैवानात को ज़िबा करने की फ़ीस, एक ख़ास इज्तिमाई टैक्स जो जवानों पर मुतलका इलाके के मकामी बाशिंदों के आम मफादात के लिए या रफ़ाए आमा की किसी तामीर के लिए काम किया जाता है। अलबत्ता अगर कोई मकामी कौंसल किसी शख्स को रज़ाकाराना तौर पर काम करने के लिए मुआवजे में से इसमें से मुस्तस्ना करार दे तो इस पर टैक्स आयद नहीं होगा। इसी तरह से डिफरेंट जो टैक्सेस थे या फिर उसके बाद स्कूल, कॉलेजेस और दीगर इदारों की नज़्म व नस्क को चलाना, अरकान और अमले की तरबियत करना, पढ़ाए जाने वाले निसाब से मुतालिक चेकिंग करना, इम्तिहानात को मुनक़द करना और कामयाब उम्मीदवारों को डिप्लोमे और सर्टिफिकेट देना, ये सारा जो था सिस्टम ये डिवीजन के पास आता था। बेसिक ये है कि डिवीजन के पास जो है वो रेवेन्यू की कलेक्शन और टैक्सेस को आयद करना, टैक्सेस को कलेक्ट करना, ये सारा डिवीजन काउंसिल के अंडर आता है। अब जब ये हुआ कि अयूब खान जो है वो ज़्यादा अरसा तक अपनी हुकूमत को बरकरार ना रख सका और उसकी हुकूमत के जाते ही बेसिक डेमोक्रेसीज जो थी वो भी ख़त्म हो गई।
جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیسک ڈیموکریسیز جو تھیں اس نے شاندار قسم کا ایک جو اسٹرکچر تھا وہ قائم کیا. عوام کو بنیادی طور پر گراس روٹ لیول کے اوپر جو تھا وہ رائٹس کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. یہاں ہم دیکھتے ہیں ہر لوکل لیول کا جو بندہ ہے وہ اس میں انوالو تھا. آپ کی یونین کاز ان کو پتہ تھا، ان کی سوشلی، ان کی مورلی جو تھی وہ تربیت ہو رہی تھی. ان کو پتہ تھا کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں، ان کو پتہ تھا کہ ہم نے کس حد تک مطلب چلنا ہے، اپنی رائٹس کو دیکھنا ہے. لوگوں کی رائٹس تھے وہ ان کو گراس روٹ لیول پر ان کی پرابلم سالو ہونے لگی. اب یہ دیکھا جاتا تھا ان کے اپنے ہی نمائندے تھے، ڈور سٹیپ پر وہ جا کر وہ ان کو اپنی پرابلمس جو تھیں وہ ڈسکس کر سکتے تھے. لیکن جہاں ہر ایک چیز کے بینیفٹس ہوتے ہیں وہاں اس کی کچھ جو ہیں وہ ڈرا بیکس بھی ہوتے ہیں. تو ان میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں نا میرٹس ڈی میرٹس میں. اب میرٹس تو اس کے ہیں بہت سارے ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، اسٹرکچر بنانے میں یا سوچنے میں کچھ نہ کچھ کہیں خامیاں رہ جاتی ہیں. تو اس میں وہ کہا جاتا ہے کامن مین ڈپرائیوڈ آف دیئر رائٹس، ون مین گورنمنٹ فل آف دی کرپشن. تاشکند جو تھا ڈکلیریشن 1966 اکنامک اسٹیبلٹی اینڈ ڈپیرٹی، جو کہ یہ اس کی مین ایشوز تھے جس کی وجہ جو اس کی فیلیئرز کی وجہ بنی. اس میں یہ تھا کہ زیادہ تر جو ہمارے گورنمنٹ افسران تھے ان کی نامزدگی جو تھی وہ غیر جمہوری تھی. ان کو جس کو بھی انہوں نے دیکھا کہ وہ کر لیا. جہاں تک ڈیموکریسی کا نام لیا جاتا ہے تو اس میں الیکٹڈ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل. تو جو گورنمنٹ ملازمین تھے وہ لوگوں کے الیکٹڈ ممبرز نہیں تھے. پھر یہاں پر آ کر تھوڑا سا ڈیموکریسیز کا جو تھا کانسیپٹ وہ آپ کی بیک پر چلا جاتا ہے. سیکنڈ یہ تھا کہ یہاں پر افسر شاہی، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایسے تو وہ ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اس سسٹم کو سنبھالنا تھا. تو اس وجہ سے کہ پڑھے لکھے اور ٹرینڈ لوگ جو تھے وہ آگے آئے. مگر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جہاں افسر شاہی سمجھی جاتی ہے تو اس افسر شاہی میں وہ لوگ بھی ڈکٹیٹر بننا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال یہاں ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ جلد ہی ہم اس کو دیکھیں گے. اللہ حافظ.